استغفراللہ ربی، اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ بھی ہو، الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی۔ قرآن کی روح سے انسان کی گمراہی کے تین سبب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے۔ دوسرے یہ کہ خدائی قانون کے مقابلے میں اپنے خاندان کے رسم و رواج اور باپ دادا کے طریقے کو ترجیح دیں۔ تیسرے یہ کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر انسانوں کی پیروی کرنے لگے، چاہے وہ انسان خود اس کی اپنی قوم کے بڑے لوگ ہوں یا غیر قوموں کے لوگ ہوں۔ مسلمان کی اصلی تعریف یہ ہے کہ وہ ان تینوں بیماریوں سے پاک ہو۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جو خدا کے سوا کسی کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا پیرو نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جو سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سراسر حق ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اور انسان کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی جو کچھ بھی ہے صرف خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہے۔ اس بات پر کامل یقین جس شخص کو ہوگا وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں صرف یہ دیکھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اور جب اسے حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ سیدھی طرح سے اس کے آگے سر جھکا دے گا، پھر چاہے اس کا دل کتنا ہی تل ملائے اور خاندان کے لوگ کتنی ہی باتیں بنائیں یا باتیں کریں اور دنیا والے کتنی ہی مخالفت کریں، وہ ان میں سے کسی کی پرواہ نہ کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو اس کا جواب یہی ہوگا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، تمہارا بندہ نہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، تم پر نہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے تو ہوا کرے، میرا دل تو اس کو نہیں مانتا، مجھے تو اس میں نقصان نظر آتا ہے، اس لیے کہ میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر اپنی رائے پر چلوں گا، تو ایسے شخص کا دل ایمان سے خالی ہوگا، وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہوں، مگر حقیقت میں اپنے نفس کا بندہ اور اپنی رائے کا پیرو بنا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ بھی ہو مگر فلاں بات تو باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا، یا فلاں قاعدہ تو میرے خاندان یا برادری میں مقرر ہے، اس سے کیوں کا توڑا جا سکتا، تو ایسے شخص کا شمار بھی منافقوں میں ہوگا، خواہ نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی پیشانی پر کتنا ہی بڑا گٹا پڑ گیا ہو، اور ظاہر میں اس نے کتنی ہی متشرح صورت بنا رکھی ہو، اس لیے کہ دین کی اصل حقیقت اس کے دل میں اتری ہی نہیں۔ دین رکوع اور سجدے اور روزے اور حج کا نام ہی نہیں، نہ دین انسان کی صورت اور اس کے لباس میں ہوتا ہے، بلکہ اصل میں دین نام ہے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ جو شخص اپنے معاملات میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے اس کا دل حقیقت میں دین سے خالی ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی متشرح صورت ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے بے پرواہ ہو کر کہتا ہے کہ فلاں بات اس لیے اختیار کی جائے کہ وہ انگریزوں میں رائج ہے، اور فلاں بات اس لیے قبول کی جائے کہ فلاں قوم اس کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے،
اور فلاں بات اس لیے مانی جائے کہ فلاں بڑا آدمی ایسا کہتا ہے تو ایسے شخص کو بھی اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یہ باتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہو اور مسلمان رہنا چاہتے ہو تو ہر اس بات کو اٹھا کر دیوار پر دے مارو جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اسلام کا دعویٰ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ زبان سے کہنا کہ ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مگر اپنی زندگی کے معاملات میں ہر وقت دوسروں کی بات کے مقابلے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرتے رہنا نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے، بلکہ اس کا نام منافقت ہے۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے SA مقبول کو سبسکرائب کریں۔